کچھ دیر کے بعد سانولی رنگت کا ایک پختہ العمر آدمی آ گیا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس نے اسے نیچے ٹھوڑی پر کیا ہوا تھا۔ وہ جسونت تھا۔ آتے ہی اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کا کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں کیمروں کی فوٹیج چیک کر کے پتہ کرتا ہوں کہ آپ کے کمرے میں کون گھسا ہے۔ جسونت کھنہ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انتہائی ملائم لہجے میں کہا تو میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر حرکت کرنے لگیں۔ میں جسونت کھنہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے بتایا کہ راہداری میں لگا ہوا کیمرہ خراب ہے، جس کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی۔ اگلے روز ہوٹل کی انتظامیہ نے مجھے پیسوں کی ادائیگی کر دی، ساتھ ہی درخواست کی کہ میں اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کروں، کیونکہ ان کی ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ مجھے بھی اس حوالے سے کسی سے ذکر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے اتنی رقم مل گئی تھی جتنی چوری ہوئی تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ میں 10 بجے رتن کمار کی تلاش میں ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ نہیں جانتا تھا اسے تلاش بھی کر پاؤں گا یا خواری ہی میرے حصے میں آئے گی، لیکن میں نے اسے ہر حال میں تلاش کرنا تھا۔ دوپہر تک میں ممبئی کی سڑکوں پر خاک چھانتا رہا۔ چند لوگوں سے بھی رتن کمار کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس رتن کمار کی تصویر بھی نہیں تھی جو میں لوگوں کو دکھا پاتا۔ میرے سیل فون میں تصویر تھی، لیکن وہ سیل فون ہیری ٹام کے قبضے میں تھا۔ دفعتاً مجھے جولیا کا خیال آ گیا۔ اس کے پاس رتن کمار کی تصویر تھی۔ میں کفِ افسوس ملنے لگا، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں آ گیا۔ اس ہوٹل کا مالک مسلمان تھا اور اس کا نام عبد الکریم تھا۔ ہوٹل کا نام بھی عبد الکریم تھا۔ وہاں میں نے بیٹھ کر نہ صرف کھانا کھایا، بلکہ جولیا کو واٹس ایپ پر وائس میسج بھی کر دیا کہ جیسے ہی وہ میرا میسج سنے تو مجھے رتن کمار کی تصویر بھیج دے۔ شام کو ہوٹل میں پہنچا تو جولیا کا میسج بھی آ چکا تھا۔ اس نے رتن کمار کی تصویر بھیج دی تھی۔ رتن کمار کی شکل ہو بہو جتن کمار سے ملتی تھی جو مجھے جہاز میں ملا تھا۔ جتن کمار سے مجھے یاد آیا یہاں اس کے بھی تو ہوٹلز تھے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ممبئی پہنچوں تو اس کے ہوٹل میں قیام کروں، لیکن اس نے اپنے کسی ہوٹل کا نام نہیں بتایا تھا۔ بہرکیف میں نے جتن کمار کو اپنی سوچ سے نکالا اور اپنی پوری توجہ رتن کمار کی تلاش پر مرکوز کر دی۔ اگلے روز میں پھر رتن کمار کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں نے ممبئی کے متعدد بارز، ہوٹلز اور کلبوں میں چکر لگا لیے، لیکن کوئی خاص کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ جس کو میں نے رتن کمار کی تصویر دکھائی، سب نے یہی کہا کہ وہ نہیں جانتے۔ اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوا۔ مجھے ممبئی شہر میں آئے 4 روز گزر گئے، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ کوئی بھی رتن کمار کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس روز میں شام کو تھکا ہارا ہوٹل آیا ہی تھا۔ نہانے سے ساری کسل مندی دور ہو گئی تھی۔ ڈنر کرنے میں حال میں آ گیا۔ اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی اور ایک نوجوان موجود تھے۔ عموماً لڑکی 8 بجے چلی جاتی تھی، لیکن آج 8:30 ہو رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں گئی تھی۔ دوران ڈنر مجھے خیال آیا کہ میں رتن کمار کو شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن میں نے ہوٹل میں سے کسی سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ ممکن ہے یہاں کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ چنانچہ میں ڈنر کرنے کے بعد ریسیپشن پر چلا گیا۔ جی سر، کیا چاہیے؟ جیسے ہی میں ریسیپشن پر پہنچا تو نوجوان نے شائستہ لہجے میں پوچھا، مجھے ایک بندے کی تلاش ہے۔ جی، آپ کو کس کی تلاش ہے؟ نوجوان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس اس کی تصویر ہے؟ ہاں، میں نے سیل فون کی سکرین اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں اس بندے کی تلاش میں ہوں، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ نوجوان نے غور سے تصویر دیکھی، پھر لمحہ بھر کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سر، میں اسے نہیں جانتا۔ کون ہے یہ؟ شاید میری چھٹی حس تھی یا کچھ اور تھا، نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا، جیسے رتن کمار کی تصویر دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے نوجوان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، لیکن پھر اس نے کمال ہوشیاری سے خود کو نارمل کر لیا تھا اور مجھ سے رتن کمار کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ ان کا نام رتن کمار ہے اور یہ یہاں کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، میں نے جواباً کہا، حالانکہ مجھے رتن کمار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے ہوا میں خالی تیر چلایا تھا۔ اوہ اچھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دفعتاً اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے کہا، مجھے تصویر دکھائیں، شاید میں جانتی ہوں۔ میں نے سیل فون کی سکرین کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ لڑکی نے بھی غور سے رتن کمار کی تصویر دیکھی، پھر اس نے بھی نفی میں سر ہلانے کے ساتھ کہا، نو سر، میں نہیں جانتی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں ابھرے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ دیا۔
آپ ان کو کیوں تلاش کر رہے ہیں مسٹر مورس؟ جب میں مڑ کر جانے لگا تو نوجوان نے پوچھ لیا۔ میں واپس مڑ گیا۔ جاب کے سلسلے میں ان سے ملنا تھا، میں نے جواباً کہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ پھر مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے ایک نظر اس نوجوان پر ڈالی تھی۔ وہ بے حد مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی مجھ پر تھیں، مگر جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ نہ جانے میرا دل کیوں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ ممکن ہے یہ میرا وہمہ ہو، بعض اوقات انسان کی آنکھیں دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہیں۔ باہر کیف آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ میرا وہمہ تھا یا میری چھٹی حس نے مجھے صحیح آگاہ کیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہی واٹس ایپ آن کیا تو شانزے کے وائس میسیجز آئے ہوئے تھے۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ انڈیا نہیں آ رہی کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ کوئی بات نہیں شانزے، تم اپنی والدہ کا خیال رکھو، اللہ انہیں جلد صحت یابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ میں نے ہلکی آواز میں یہ وائس میسیج بول کر اسے سینڈ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے مرینا سے بھی بات کی۔ اتفاق سے حیدر الماس بھی گھر میں ہی موجود تھے، ان سے بھی ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کی۔ ابھی میں ان سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیلی فون کی بیل بج اٹھی۔ میں بے اختیار چونکا۔ انکل میں پھر بات کرتا ہوں، کوئی فون کر رہا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کال کٹ کی اور سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ مسٹر مورس، میں شلپا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ آواز کہیں سنی ہے، تاہم میں نے دریافت کیا، کون شلپا؟ میں ریسیپشن سے بات کر رہی ہوں۔ اس بار وہ بولی تو اس کا لہجہ مدھم تھا۔ جی فرمائیے۔ اب مجھے یاد آ گیا تھا، یہ آواز ریسیپشن پر موجود لڑکی کی تھی۔ مجھے اس کا نام پتہ نہیں تھا۔ کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ پراسرار بن رہی ہو۔ کیا مطلب؟ میں چونکا، میں سمجھا نہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، اس نے دوبارہ کہا۔ آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں؟ میں نے آپ کو دیپک کے بارے میں کچھ بتانا ہے، وہ بولی۔ دیپک اسی نوجوان کا نام تھا جس سے میں نے رتن کمار کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو بتائیں۔ فون پر نہیں بتا سکتی، وہ پراسرار اور سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ بات بہت اہم ہے اور آپ کے فائدے کی ہے، جلدی بتائیے، دیپک آنے والا ہے۔ اگر اس نے مجھے فون پر بات کرتے دیکھ لیا تو وہ مجھ پر شک کرے گا۔ اس کے پراسرار لہجے میں ٹھٹکا۔ وہ مجھے کیا بتانا چاہتی تھی؟ کیا مجھے اس کی بات سننی چاہیے یا نہیں؟ پھر میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے مل لیتا ہوں، کب اور کہاں؟ 10 منٹ کے بعد میری ڈیوٹی آف ہونے والی ہے، وہ بولی۔ ہوٹل کے گیٹ کے پاس میں آپ کی منتظر رہوں گی، اور ہاں، دیپک کی نظروں سے بچ کر آئیے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میرا دل یک بارگی دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ کسی انہونی کا بھی احساس ہوا۔ دل و دماغ میں مسلسل یہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ مجھے دیپک کے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہے، اور اس نے یہ تنبیہ کیوں کی تھی کہ میں دیپک سے بچ کر آؤں۔ پھر جیسے ہی 10 بجے تو میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے ریسیپشن کی طرف نظریں دوڑائیں تو دیپک کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھا رجسٹر میں کچھ لکھنے میں مصروف دکھائی دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیر کسی تیزی سے ہال کے خارجی راستے کی طرف بڑھا۔ ہال سے باہر نکلتے وقت میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا کہ مبادا اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی میں نے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت کے قریب شلپا کھڑی نظر آئی۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے سڑکیں قدرے ویران اور سنسان تھیں۔ سڑکوں پر موجود کھمبوں پر مرکری بلب اپنی روشنی قرب و جوار میں بکھیرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ کہیں کہیں اندھیرا بھی تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں شلپا کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا انداز مستربانہ تھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو وہ تیزی سے میری طرف بڑھی۔ آپ کو دیپک نے دیکھا تو نہیں؟ اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر شامل تھا۔ نہیں، میں نے جواباً کہا، میں اس کی نظروں سے بچ کر آیا ہوں۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، اس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ آپ کی باتیں اور انداز بے حد پر اسرار ہے، میں نے کہا۔ آپ نے مجھے دیپک کے بارے میں کیا بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ دراصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ دیپک سے ہوشیار رہیں، وہ تلقین بھرے لہجے میں بولی تو میں الجھا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں مس شلپا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کے جانے کے فوراً بعد اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ میسج؟ میں بے اختیار ٹھٹکا۔ ہاں میسج۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس نے میری بات صورت سے کاٹی۔ ہاں، میں نے اتفاقاً میسج پڑھ لیا تھا۔ اس نے میسج میں لکھا تھا کہ تصویر والے لڑکے کو میں نے تلاش کر لیا ہے، وہ ہمارے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے آگے اس نے کیا لکھا تھا میں نہیں پڑھ سکی۔
مجھے محسوس ہوا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کرنا بہتر سمجھا۔ میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا میرا شک و شبہ بالکل ہی درست ثابت ہو گیا۔ دیپک کمار کا رتن کمار کے گروپ سے تعلق ہے، اسی لیے مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے یہی کچھ لکھا تھا؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں مسٹر مورس، وہ پرتیقن بولی۔ میں ایک فائل اٹھانے گئی تھی، بس اتفاق سے میری نظر پڑ گئی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ میرے خاموش رہنے پر وہ مزید بولی، میرا خیال ہے آپ اس ہوٹل سے کہیں دور چلے جائیں۔ دیپک انتہائی گھٹیا انسان ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہوتا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے مجھے بھی چکنی چپڑی باتوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس کے جال میں نہیں پھنسی۔ کیا ہوٹل کا مالک دیپک کے بارے میں جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید، اس نے غیر یقینی لہجے میں کہا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ دیپک کی جاب کسی کی سفارش پر لگی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بر وقت آگاہ کر دیا، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں مسٹر مورس، لیکن وہ کون ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں؟ شلپا نے لمحہ بھر کے بعد جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ امریکہ سے اسی شخص کی تلاش میں آئے ہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا جواب دوں۔ میرے دماغ میں یہ بھی خدشہ ابھرا تھا کہ کہیں وہ دیپک ہی کی ساتھی نہ ہو اور اسی کے کہنے پر مجھ سے اگلوانے آئی ہو۔ میں شلپا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ دفعتاً ایک کار ہوٹل کے گیٹ پر آ کر رکی تو ہم دونوں نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چونکہ ہم دونوں گیٹ سے قدرے فاصلے پر نیم تاریکی میں کھڑے تھے، اس لیے میرے اندازے کے مطابق کار میں بیٹھے افراد میں سے کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کار سے 2 آدمی نکل کر انتہائی عجلت میں ہوٹل میں چلے گئے۔ البتہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ دور ہونے کے باعث مجھے اس کی شکل واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن شاید شلپا اسے جانتی تھی اور پہچان بھی گئی تھی، اس لیے اس کے منہ سے سرسراتی آواز میں نکل گیا، اوہ، یہ تو کالی چرن ہے۔ کالی چرن؟ کون کالی چرن؟ میں نے بے اختیار شلپا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو کار میں بیٹھا ہے نا، وہ دیپک کا دوست ہے۔ اس نے کار میں بیٹھے آدمی کے بارے میں بتایا۔ میری چھٹی حس یک لخت بیدار ہو گئی۔ بعد ازاں میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دیپک نے مجھے اغوا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلایا ہے۔ شلپا واقعی معصوم اور مخلص لڑکی تھی، یہی وجہ تھی کہ میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو چکا تھا۔ البتہ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ یہاں کیوں آئے ہوں گے؟ میں نے کچھ سوچ کر شلپا سے استفسار کیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ مجھے اغوا کرنے آئے ہوں گے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو شلپا کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ آپ کو اغوا؟ وہ متحیر لہجے میں بولی۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں، آپ کی بدولت میں اغوا ہونے سے بچ گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب دیپک کو میری غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو وہ یا اس کے آدمی میری تلاش میں باہر آئیں گے۔ اس لیے آپ چلی جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ لیکن آپ، کہنے کے ساتھ ہی اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں، بس آپ یہاں سے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ پھر مجھے پیشکش کی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ لیکن میرا سامان ہوٹل میں پڑا ہے، میں نے کہا۔ میں اپنا سامان لیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ جائیں، میری فکر نہ کریں، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ آپ ان سے کیسے نپٹیں گے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ 3-4 ہیں اور آپ اکیلے؟ میں ان تینوں پر اکیلا بھی بھاری ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ اکیلے؟ میں نے اس کی بات قطع کی۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، آپ کے ماتا پتا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، واقعی میرے ماتا پتا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آج میرے بھائی نے آنا تھا، لیکن وہ دفتر کے کسی کام سے مہاراشٹر گیا ہے، ورنہ وہ مجھے لینے آ جاتا۔ پھر وہ ایک طرف بڑھ گئی تو میں لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد ہوٹل کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً مجھے ہوٹل کے گیٹ سے وہی دونوں افراد دکھائی دیے جو انتہائی عجلت میں گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا تو میں بجلی کسی تیزی سے فٹ پاتھ پر درخت کے قریب ہی جھاڑیوں میں دبک گیا۔ میں نے جھاڑیاں تھوڑی سی ہٹا کر دیکھا تو وہ دونوں افراد ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور بھی کار سے باہر نکل کر ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ عین اسی لمحے دیپک بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ میں ان سے قدرے فاصلے پر موجود تھا، اس لیے مجھے ان کی آوازیں سنائی نہیں دی تھی۔ البتہ میں ان کے انداز و اعتبار سے سمجھ گیا کہ وہ میرے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر دیپک تو واپس ہوٹل میں چلا گیا، جبکہ ڈرائیور نے کار ریورس کر کے تاریک گوشے میں کھڑی کر دی۔ وہ دونوں بھی گیٹ کے پاس ہی کھڑے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دونوں میرا ہی انتظار کر رہے ہیں تاکہ میں جب ہوٹل میں جاؤں تو وہ مجھے چھاپ لیں۔
میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ شلپا اچھی لڑکی تھی، ہمدرد اور معصوم۔ میں اپنی وجہ سے کسی خطرے میں اسے نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے شلپا کو میرے لیے وسیلہ بنایا تھا۔ اگر مجھے دیپک کے ارادوں کا پتہ نہ چلتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ شلپا ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئی تھی۔ میں گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ کمرے سے اپنا سامان کیسے نکالوں۔ میرے کاغذات بیگ میں تھے، ویسے اگر وہ چوری ہو جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کون سا وہ اصلی کاغذات تھے۔ البتہ کرنسی اور سیل فون میرے پاس ہی تھے، اس کے باوجود میں اپنے کاغذات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کاغذات میرے لیے عذاب بن جائیں۔ میں اس وقت اس ملک میں موجود تھا جس کی ہر بار یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ پاکستان کو دنیا میں بدنام اور تنہا کر دے۔ یہاں کے انتہا پسند ہندو مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو اذیت پہنچانا ان کا وتیرہ تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے ہوٹل کے عقبی حصے سے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ اس ایک ہفتے میں نے گھوم پھر کر ہوٹل اچھی طرح دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہوٹل کے عقبی حصہ کس طرف ہے۔ چنانچہ میں جھاڑیوں سے نکلا اور جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا ہوٹل کے مخالف سمت چلا گیا۔ یہاں میری بدقسمتی آڑے آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جیسے ہی آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آتی کار کی ہیڈ لائٹس مجھ پر پڑ گئی اور میں روشنی میں نہا سا گیا۔ میرا روشنی میں نہانا ہی تھا کہ مجھے اپنے عقب سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں ہی دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ میں تہیہ دست تھا، میں بھاگنے کے بجائے وہیں رک گیا اور ان دونوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا اور اسی خیال نے ہی مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ مجھے زندہ لے جانا چاہیں گے تو کیوں نہ میں خود ہی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ ہو سکتا ہے اس طرح میں رتن کمار تک پہنچ جاؤں یا وہ خود ہی میرے سامنے آ جائے۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ مجھے پورا کرنا تھا۔ کافی دن تک میں رتن کمار کو تلاش کرتا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ اب چونکہ رتن کمار تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہا تھا تو میں یہ چانس مس نہیں کر سکتا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد وہ دونوں دوڑتے ہوئے میرے قریب پہنچ گئے اور غصیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں بھی بے خوف و خطر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دیپک کو فون لگاؤ، ایک آدمی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اس سے کہو کہ چھورا پکڑا گیا ہے۔ ہاں لگاتا ہوں، دوسرے نے کہنے کے ساتھ ہی پتلون کی جیب سے سیل فون نکالا اور دیپک کو کال کرنے لگا۔ ہاں دیپک، سوامی بول رہا ہوں۔ فون کرنے والا فون کان سے لگائے بولا، وہ چھورا پکڑا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم لے جاتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ کیا کہہ رہا تھا دیپک؟ اس کے ساتھی نے سوامی سے پوچھا۔ دیپک کہہ رہا ہے کہ فی الحال اس چھورے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، سوامی نے جواباً بتایا۔ تھوڑی دیر تک وہ خود بھی آ رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر مجھ سے بولا، چل چھورے، شرافت سے ہمارے ساتھ چلے گا تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہمیں مار پیٹ کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، میں خود تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بہت سمجھدار ہو، سوامی نے دانتوں کی نمائش کی۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ سارا راستہ ہم خاموش رہے تھے۔ وہ مجھے ممبئی کے مختلف راستوں سے گھماتے ہوئے ایک بڑی سی کوٹھی میں لے آئے۔ وہاں پر بھی چند افراد موجود تھے، کسی نے کلائی میں کڑا پہنا ہوا تھا تو کسی نے دھاگا باندھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کسی طرح بھی اچھے دکھائی نہ دیتے تھے۔ ان کی رنگت بھی سانولی تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ سوامی کا ساتھی مجھے ڈرائنگ میں لے آیا، جبکہ سوامی باہر ہی رک گیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، سوامی کے ساتھی نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ کے بعد سوامی بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر اپنے سیل فون کے کیمرے سے میری تصویر بنانے لگا تو میں نے بے ساختہ پوچھ لیا، میری تصویر کیوں بنا رہے ہو؟ خاموش بیٹھے رہو بالک، سوامی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا۔ جو بھی سوال کرنا ہو وہ دیپک سے کر لینا، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سوامی نے میری تصویر بنا لی۔ اس کے بعد وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا، جبکہ میں اور سوامی کا ساتھی وہیں رہ گئے۔ مجھے ابھی تک اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ ہوٹل کے کمرے کی چابی میرے پاس ہی تھی، اس لیے میں اپنے بیگ کی طرف سے مطمئن تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دیپک آ گیا۔ سوامی اس کے پیچھے تھا۔ دیپک کے ہاتھ میں میرا بیگ تھا۔ اپنا بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ یہ تو میرا بیگ ہے۔ ہاں یہ تمہارا ہی بیگ ہے، دیپک نے نرم لہجے میں کہا اور بیگ کو صوفے پر رکھ دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھانا چاہا تو دیپک نے مجھے روک دیا۔ یہ بیگ خالی ہے، تمہارے کاغذات میرے پاس ہیں، دیپک نے کہا۔
تم یہ بتاؤ تم کون ہو اور رتن کمار کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کاغذات کی رو سے تو تم امریکی ہو، لیکن تم چہرے اور بولنے کے انداز سے امریکی نہیں لگتے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کیا تم رتن کمار کے ساتھی ہو؟ جواب دینے کے بجائے میں نے اس سے سوال کر ڈالا۔ دیپک نے ہونٹ بھینچ لیے، شاید اسے میرا سوال کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ مجھ سے سوال نہ کرو، اس نے انگلی اٹھا کر مجھے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، رتن کمار کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ میں بھی تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں مسٹر دیپک۔ میں نے بھی دو بدو جواب دیا تو شاید اسے اپنی تضحیک محسوس ہوئی تھی، اسی لیے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ سوامی اور اس کا ساتھی مجھے کینہ توز نظروں سے گھور رہے تھے، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اور دیپک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے دو دشمن آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ مجھے رتن کمار سے کام ہے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیپک جی، دفعتاً سوامی نے کہا، تم کہو تو ابھی اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں؟ فی الحال ابھی ضرورت نہیں ہے، دیپک نے سوامی کو جواب دیا، لیکن دیکھ مجھے ہی رہا تھا۔ اگر اس نے سیدھی طرح جواب نہ دیا تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے لگانے پڑیں گے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سیدھی طرح بتاتے ہو یا کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ اب بول دے، وقت ضائع نہ کر، ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ پہلے تم اپنا کام بھگتا لو، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کر لیں گے۔ میں نے گویا اسے مشورہ دیا تھا، لیکن وہ تو تپ ہی گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے اس کا یوں گریبان پکڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔ دل کیا کہ ایک ہی مکہ مار کر اس کے دانت اس کے پیٹ میں پہنچا دوں، لیکن میں نے تحمل اور ضبط سے کام لیا تھا۔ میں ان سے بھیڑ کر خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ وہ تین تھے اور میں اکیلا۔ وہ تینوں مل کر مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ سکتے تھے۔ میں نے اس کی کلائیاں پکڑ لیں اور تحمل سے بولا، مسٹر دیپک، تم میری توہین کر رہے ہو۔ میں امریکی شہری ہوں، میں پولیس میں تمہاری شکایت بھی کر سکتا ہوں، اور پھر تم یقیناً یہ جانتے ہوگے کہ امریکی شہری کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ جو کچھ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم بس اس کا جواب دو۔ بتاؤ کون ہو تم اور رتن کمار سے کیا چاہتے ہو؟ پہلے میرا گریبان چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اگر تم چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لو، میرا تم لوگوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ رتن کمار سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے بدستور میرا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ کئی لمحات اس خاموشی کی نظر ہو گئے، تبھی اس کے سیل فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی تو اس نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکال لیا۔ کس کی کال تھی یہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے سیل فون کان سے لگا لیا۔ سرکار، میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، لیکن ابھی اس نے زبان نہیں کھولی۔ جی سمجھ گیا ہوں سرکار، میں اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون دوبارہ پتلون کی جیب میں رکھا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ دیکھ چھورے، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں سب بتا دے، ورنہ اس بار میں تم سے کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ کیا ابھی رتن کمار سے تمہاری بات ہوئی ہے؟ میں نے استفسار کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے میرے جبڑے دبوچ لیے۔ ساتھ ہی اس نے پتلون کی جیب سے پستول نکال کر اس کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ میں تیرے بھیجے میں گولی ٹھوک دوں گا۔ شاید وہ زچ ہو چکا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں غراہٹ تھی اور بولنے کا انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ زبان کھول دے اب۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں پستول دیکھ کر ڈر جاؤں گا اور بھیگی بلی بن کر بولتا چلا جاؤں گا۔ میں نہ ہی ڈرا اور نہ ہی خوف نے مجھ پر غلبہ پایا۔ میں بے خوف و خطر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصے کی شدت سے دیپک کے چہرے کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ ابے بول، مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ گر جا۔ میں جو بھی بات کروں گا رتن کمار سے ہی کروں گا، میں نے جواباً کہا۔ تم مجھے رتن کمار سے ملوا دو۔ رتن کمار کے پاس پھالتو کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تجھ جیسے چھوکرے سے ملے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تو نے اس سے جو کہنا ہے مجھے بتا۔ نہیں بتاؤں گا۔ اب تو مجھے غصہ دلا رہا ہے تو؟ دیکھ سالے، وہ عالم ضبط بے بولا۔ ساتھ ہی اس نے پستول پر دباؤ بڑھایا۔ میں تیری ایسی شکل بگاڑ دوں گا کہ کوئی تو ایک طرف تو خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے گا۔ بول، رتن کمار سے کیا چاہتے ہو؟ سوامی اور اس کا ساتھی خونخوار نظروں سے مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے میں نے ان کا کچھ بگاڑ دیا ہو اور وہ مجھے سبق سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر تم مجھے رتن کمار سے ملوا دو تو… میری بات پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ دیپک نے خلاف توقع میرے پیٹ میں زور سے مکہ مار دیا اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔
میں تھوڑا سا جھکا ہی تھا کہ اس نے میرا جبڑا دبوچ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور پستول کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ غصے سے اس نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ بول سالے، مار دوں گولی، بول۔ وہ گر جا۔ میں نے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اس لیے میں بول نہ پایا۔ بڑا ہی ڈھیٹ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میرے جبڑے چھوڑے اور مجھے سوامی اور اس کے ساتھی کی طرف دھکیل دیا۔ سوامی اور اس کے ساتھی نے مجھے تھام لیا۔ دیپک نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی، تم دونوں مل کر اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کرو۔ اگر یہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کی ہتھیا کر کے اس کی لاش گٹر میں پھینک دینا۔ تم بے فکر ہو جاؤ دیپک بابو، سوامی نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اگر ہم اس کی زبان نہ کھلوا سکے تو ہم بھی اپنے باپ کے نہیں ہوں گے۔ جانتا ہوں تم ان کاموں میں ماہر ہو، دیپک نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ دیپک خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا اور وہ دونوں میری طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بڑھے۔ سوامی جیسے ہی میرے قریب پہنچا تو میں نے چشم زدن میں اس کے ناک پر مکہ جڑ دیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہوں۔ اس کے منہ سے اذیت بھری کرا نکلی اور اس نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اس کے چیخنے کی آواز سن کر دیپک دوبارہ اندر نہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سوامی کے چیخنے کی آواز اس نے نہیں سنی تھی۔ سوامی کا ساتھی پہلے تو غیر یقینی کیفیت میں مبتلا رہا، پھر جب اس کی سمجھ میں آیا تو تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی ناک پر بھی مکہ مار دیا تھا۔ اس کا حال بھی سوامی سے کسی طرح مختلف نہ ہوا تھا۔ ناک پر ہاتھ رکھے وہ مغلظات بکنے لگا۔ کچھ سنبھلا تو مجھے گندی گالیوں سے نوازتا ہوا میری طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اچھل کر اس کے سینے پر کک مار دی۔ وہ سنبھل نہ سکا اور الٹ کر صوفے پر گرا اور پھر صوفے سمیت ہی دوسری طرف الٹ گیا۔ سوامی کی ناک سے خون نکل کر اس کی ٹھوڑی تک بہہ چکا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ دفعتاً اس نے للکارتے ہوئے پستول نکالنا چاہا، لیکن میں نے اسے پستول نکالنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ناک پر پڑنے والے دوسرے گھونسے نے یقیناً اس کے ہوش اڑا دیے ہوں گے۔ دماغ بھی جھنجھنا چکا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے کری آمیز کراہ نکلی اور وہ الٹے قدموں لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ وہ یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ میں سوامی کے ساتھی کی طرف پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس نے میری پشت پر لات ماری اور میں اچھل کر صوفے پر جا گرا۔ صد شکر کہ میں صوفے سمیت الٹ کر فرش پر گرا نہیں تھا، ورنہ صوفے کے نیچے دب جاتا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ سانڈ جیسے جسم رکھنے والے نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ چونکہ میں اسے چھلانگ لگاتے دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے تڑپ کر کروٹ بدلی اور نتیجتاً وہ اپنے ہی زور پر فرش پر صوفے پر جا گرا۔ قبل اس کے کہ وہ اٹھتا، میں نے تیزی سے اٹھ کر صوفہ پکڑ کر اسے صوفے سمیت دوسری طرف اچھال دیا۔ وہ نیچے گرا تو صوفہ اس کے اوپر پڑا تھا۔ سوامی قالین پر بیٹھا اپنی ناک سہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ مجھے بھی کافی عرصے کے بعد ہاتھ پیر چلانے کا موقع ملا تھا، اس لیے میں نے دونوں سے کوئی رعایت نہیں کی۔ سوامی کا ساتھی صوفے کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صوفے کے نیچے سے نکل پاتا، میں نے اچھل کر الٹے صوفے پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی حلق سے نکلنے والی کراہ بہت اذیت ناک تھی۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ اس دوران سوامی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ناک سے نکلنے والے خون کے دھبے اس کے لباس پر بھی موجود تھے۔ وہ اب اپنی جیب سے پستول نکال رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے پستول نکالا تو میں نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر اس کے پستول والے ہاتھ پر کک ماری۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر قالین پر گر گیا۔ سوامی میرے پھرتیلے پن پر حیران ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں لڑائی بھڑائی میں بھی ماہر ہوں گا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر سوامی کا پستول اٹھا کر اس پر تان لیا۔ پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر سوامی اپنی تکلیف بھی بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ابھر آئی تھیں۔ میں نے اسے للکارتے ہوئے کہا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے ٹریگر پر آہستہ آہستہ انگلی کا دباؤ بھی بڑھایا۔ میرا مقصد اسے مارنا نہیں، پستول سے ڈرانا تھا، اور میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا سوامی اب وہ سوامی نہیں تھا۔ یہ تو یوں خوف زدہ ہو رہا تھا جیسے اس نے موت دیکھ لی ہو۔ بھگوان کے لیے گولی مت چلانا، یکدم اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ بھگوان کے لیے۔ موت کو دیکھ کر کیسے تمہیں بھگوان یاد آ گیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے بہادر بننے والا اب کیسے گیدڑ بن گیا تھا۔ میں سوامی کے ساتھی کی طرف سے بھی غافل نہیں تھا۔ وہ صوفے کے نیچے سے نکل کر اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سوامی کو پستول کی زد میں دیکھ کر وہ جہاں تھا وہیں کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رتن کمار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔
ہمیں نہیں پتا، سوامی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کس کو پتا ہے؟ دیپک بابو کو۔ وہ کہاں ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں ہوگا، سوامی نے جواباً کہا۔ وہ یوں جواب دے رہا تھا جیسے موت کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی ہو۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں تم دونوں کو موت کی نیند سلا دوں، لیکن میں تم دونوں کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، میں نے دونوں پر طائرانہ نظریں ڈالتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ جواباً وہ دونوں خاموش رہے۔ یہ سچ بھی تھا، میں ان دونوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ انہیں مار کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ وہ میرے کسی کام کے نہیں تھے، لیکن انہیں یہاں چھوڑ کر میں باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے جاتے ہی یہ دونوں دروازہ بجانا شروع کر دیتے، اور دروازے کی آواز سن کر دیپک ہوشیار بھی ہو سکتا تھا۔ میں کسی صورت دیپک کو ہوشیار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔